السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لا کمیشن یونیفارم سول کوڈ پر کام شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ اطلاع سپریم کورٹ کی سابق جج رنجنا پرکاش دیسائی نے لا کمیشن کے چیئرپرسن اور اراکین سے ملاقات کے بعد دی ہے۔ واضح ہے کہ وہ اتراکھنڈ کے لیے یکساں سول کوڈ کی تیاری کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی سربراہ ہیں۔ انہوں نے لا کمیشن کی چیئرپرسن جسٹس ریتو راج اوستھی اور رکن کے ٹی شنکرن، آنند پالیوال اور ڈی پی ورما سے ملاقات کی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ملک میں یونیفارم سول کوڈ پر کام شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے ٹرین حادثے کے پیش نظر آج ہفتے کو ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ یہ ٹرین حادثہ حالیہ دنوں میں ہندوستان میں ہوئے مہلک ٹرین حادثات میں سے ایک ہے، جو بنگلورو ہاوڑہ سپر فاسٹ ایکسپریس، شالیمار چنئی سینٹرل کورومنڈل ایکسپریس اور ایک مال گاڑی کے تصادم کی وجہ سے پیش آیا۔ اڑیسہ کے محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ حکومت اڑیسہ نے ٹویٹ کیا، اہم اعلان! بہنگا میں ہوئے المناک ٹرین حادثے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے ایک دن کے سرکاری سوگ کا حکم جاری کیا ہے، اس لیے آج 3 جون کو ریاست میں کوئی جشن نہیں منایا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنوا آج ہفتے کی صبح اڑیسہ کے بالاسور میں جائے حادثے پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور حادثے کی تفصیلات اعلیٰ سطحی انکوائری کرانے کا یقین دلایا ہے۔ ویشنو نے کہا کہ تفصیلی اعلیٰ سطحی انکوائری کی جائے گی اور ریل سیفٹی کمشنر بھی آزادانہ انکوائری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ بچاؤ اور امدادی کارروائیوں پر ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی منظوری کے بعد بحالی شروع ہو گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ چنئی جانے والی کورومنڈل ایکسپریس کے 10 سے 12 ڈبے پٹری سے اتر گئے اور جمعے کی رات اڑیسہ کے بالاسور کے قریب بیسونت پور سے ہاوڑہ جانے والی ایک اور ٹرین کے راستے میں ملحقہ پٹری پر گر گئے۔ بہار سے سانگلی، میرج اور پونے کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے وقت راستے میں ایک مسافر کی شکایت اور شبے کی بنیاد پر تحویل میں لیے گئے 59 بچوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جمعے کی رات ان بچوں کے والدین بہار سے یہاں پہنچ گئے اور چلڈرن ہوم پر پہنچ کر اپنے بچوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بچوں کو والدین کے حوالے کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس معاملے میں بچوں کے اغوا کے الزام میں گرفتار کیے گئے انظر عالم کی رہائی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہے۔ عدالت نے انہیں 5 دنوں کی پولیس تحویل میں دے دیا، جبکہ وکلاء ان کی رہائی کے لیے درخواست ضمانت داخل کرنے کی تیاری ابھی سے کر رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے 19 بچوں کا داخلہ کپواڑہ کے مدرسہ طیبہ ایجوکیشن اینڈ فاؤنڈیشن مدرسہ و یتیم خانے میں ہونا تھا۔ ان بچوں کے آدھار کارڈ اور دیگر تفصیلات انظر عالم نے مدرسے کے انتظامیہ کو دے دی تھی۔ کسانوں کے احتجاج کی طرح مودی حکومت پہلوانوں کے احتجاج کے آگے بھی جھکنے پر مجبور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف جہاں کروکشیتر میں کھاپوں کی مہا پنچایت ہوئی اور برج بھوشن کی گرفتاری کے لیے حکومت کو 9 جون تک کی مہلت دینے کا اعلان کیا گیا، وہیں دوسری طرف حکومت کے تیور نرم پڑتے نظر آئے۔ وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے پہلوانوں کو انصاف ملنے کی تائید کی، مگر قانونی عمل کی تکمیل کا جواز پیش کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ برج بھوشن کو بھی خاموش رہنے کے آدیش دیے گئے ہیں، جبکہ 5 جون کو ایودھیا میں ان کی مجوزہ ریلی کو اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد وہ ملتوی کر دی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میناکشی لیکھی اور پریتم منڈے سمیت بی جے پی کے چند اراکین پارلیمنٹ نے بھی پہلوانوں کو انصاف ملنے کی تائید کی ہے، جو حکومت کے رویے میں آنے والی نرمی کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھگوت نے کہا ہے کہ جو باہر سے آئے تھے اب وہ ہمارے اپنے ہیں اور ان سے اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوا کی مشترکہ میراث ہے، کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑے گا، ہمارے ملک کی یہ طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ بھگوت نے کہا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے اور ہم ان سے لڑے جو انہیں لے کر آئے تھے، لیکن اب وہ اپنے ہیں اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو ان کی سوچ کو تبدیل کریں۔ موہن بھگوت گزشتہ روز ناگپور میں سنگھ شکشا ورگ کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، ان کو لانے والے جو باہر سے آئے تھے ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئی، لیکن وہ باہر والے تو چلے گئے، اب سارے اندر والے یہاں ہیں، تو ان باہر والوں کا رشتہ بھول کر اس ملک میں رہنا ہے، اور اب بھی جو لوگ یہاں اس ملک کے زیر اثر ہیں وہ باہر کے نہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ اس معاشرے کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ان کی سوچ میں کوئی کمی ہے تو ان کی ذہن سازی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ منی پور میں رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ رہے ہیں اور 1 ماہ سے بھی زائد عرصے سے تشدد کا سامنا کر رہی ریاست میں مرحلے وار کرفیو کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
ریاست کے 5 اضلاع میں کرفیو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر اضلاع میں بھی چند گھنٹوں کے لیے کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے۔ لوگوں کو کرفیو سے یہ راحت ریاست میں حالات پرامن ہونے کے پیش نظر دی گئی ہے۔ اس سے قبل 26 مئی کو مشرقی اور مغربی منی پور میں صبح 5 بجے سے دوپہر 12 بجے تک 7 گھنٹے کے لیے کرفیو میں نرمی دی گئی تھی۔ لوگوں کو صرف ادویات اور اشیاء خودنوش کی خریداری کے لیے گھروں سے باہر آنے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اب امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی وجہ سے 5 اضلاع سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے اور دیگر مقامات پر کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے۔ تاہم لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی خریداری اور سرکاری کام کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت نے نفرت انگیزی کے خلاف پہلی کارروائی کرتے ہوئے ریاست کے رائچور سے RSS کے ایک کارکن کو گرفتار کر لیا جس نے مسلم خواتین کے بارے میں توہین آمیز پوسٹ کیا تھا۔ RSS کے کارکن راجو تھمبک نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں مسلم خواتین کو بچے پیدا کرنے والی مشین کے طور پر ایک کارٹون کو شیئر کیا تھا۔ پوسٹ کے وائرل ہونے کے بعد گزشتہ روز مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے تھانے کا محاصرہ کیا اور ملزمین کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ مسلمانوں نے راجو تھمبک پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے کے تحت پولیس میں شکایت بھی درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے راجو کو گرفتار کر لیا، اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور بعد میں اسے عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ اتر پردیش کے بدایوں کے 800 سالہ قدیم جامع مسجد کو لے کر 8 اگست کو آل انڈیا ہندو مہاسبھا کی جانب سے ایک عرضی دائر کی گئی تھی، جس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیو مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہے۔ اس کی توثیق کے لیے سروے کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کہا کہ مسجد کو عبادت ایکٹ 1991 کے تحت تحفظ حاصل ہے، جس کے مطابق لازمی طور پر 15 اگست 1947 تک مذہبی مقام وہی رہے گا جہاں وہ موجود ہے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر سنجے کمار نے ASI اور مرکزی حکومت کی جانب سے عدالت میں جواب داخل کیا۔ کمار نے کہا کہ 4 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ASI لکھنؤ ڈویژن کو اس معاملے میں فریق بنایا گیا تھا، جبکہ مسجد ASI کے میرٹھ ڈویژن کے تحت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کو عبادت گاہوں یعنی خصوصی انتظامات ایکٹ 1991 کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ دیکھ کر کچھ پڑوسی ممالک برہم ہو گئے ہیں۔ پہلے نیپال اور اب پاکستان نے اکھنڈ بھارت پر اعتراضات جتائے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں دکھائے جانے والے نام نہاد اکھنڈ بھارت میں پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ بدنیتی پر مبنی ہے جو ہندوستان کی توسیع پسندانہ ذہنیت کو بے نقاب کرتی ہے۔ پاکستانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں دکھائے جا رہے میورل آرٹ سے متفکر ہے، جسے وہاں BJP کے لیڈر اکھنڈ بھارت بتا رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز نے کہا کہ ہم ہندوستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ توسیع پسندانہ نظریے سے دور رہیں اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے آگے آئیں۔ خیال رہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں اکھنڈ بھارت کے میورل آرٹ میں قدیم ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا ہے، جس پر ہندوستانی ریاستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ کے نئے وسیع و عریض احاطے میں پہلی مرتبہ منعقدہ یوم تاسیس تلنگانہ کی 10 سالہ تقاریب کے موقع پر ترنگا پرچم لہرایا، پولیس کے فوجی دستوں کی سلامی لی اور ریاست بھر میں 21 روزہ جشن تاسیس تلنگانہ کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں چیف منسٹر کے ہمراہ ریاستی وزراء، BRS کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی و کونسل، چیف سیکریٹری شانتی کماری، DGP انجنی کمار اور مختلف محکمہ جات کے عہدیدار، مختلف اداروں کے صدور اور مدعوئین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ چیف منسٹر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین ترقی کر رہی ہے۔ 10 سال کے مختصر عرصے میں ریاست تلنگانہ نے غیر معمولی ترقی کی ہے، اس لیے حکومت نے ریاست کی 10 سالہ یوم تاسیس تقاریب کو بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جشن آج سے 21 دن تک جاری رہے گا۔ انہوں نے ریاست تلنگانہ کے عوام سے اپیل کی کہ ریاست کے تمام شہروں اور محافظات کے لوگ اس جشن میں شرکت کریں۔ ملک کی 5 ریاستوں بشمول تلنگانہ میں انتخابی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری تازہ احکامات کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سال کے آخر میں ریاست تلنگانہ، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور میزورم میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں مرکزی الیکشن کمیشن نے جمعے کے روز 5 ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کو اہم ہدایتیں جاری کی۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری شانتی کماری کو انتخابات سے متعلق ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن نے ریاست میں تبادلوں کے متعلق اہم ہدایتیں جاری کی۔
موجودہ عہدوں پر 3 سال سے زیادہ مدت گزارنے والے سرکاری عہدیداروں کے تبادلوں کا حکم جاری کیا۔ 3 سال سے ایک ہی مقام پر کام کرنے والے اہم عہدیداروں بالخصوص ریونیو اور پولیس افسران کے تبادلے کر دیے جائیں۔ اس عمل کو 31 جولائی سے قبل مکمل کرتے ہوئے رپورٹ روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نجونس تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ریاست 9 سال کی مختصر مدت میں سب سے ترقی پذیر ریاست بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے فلاح و بہبود اور ترقی کے معاملے میں پورے ملک کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ تارک راما راؤ آج ریاست تلنگانہ کی 10ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے موقع پر راجنا سرسلہ ضلع کلکٹریٹ میں قومی پرچم لہرایا۔ بعد ازاں انہوں نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے معاملے میں سطح پر پہنچ گئی ہے جس کی تقلید ملک کی مختلف ریاستیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تلنگانہ کے ہر بچے کے لیے فخر کا باعث ہے۔ وزیر KTR نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی انسانی ہمدردی، تعمیری سوچ، دور اندیشی، منصوبہ بندی، شفاف انتظامیہ کے امتزاج سے تلنگانہ ماڈل کو آج قومی اور بین الاقوامی پذیرائی مل رہی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسدالدین اویسی نے ریاست تلنگانہ کی تاسیس کی 10 سالہ تقاریب کے موقع پر تلنگانہ کی عوام کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اویسی نے نئی ریاست تلنگانہ کے 10 سالہ سفر کے موقع پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اللہ ہماری ریاست کی حفاظت کریں، یوں ہی ہم مل جل کر مشترکہ طور پر پرامن زندگی گزاریں۔ صدر مجلس نے امید ظاہر کی کہ ہماری ریاست یوں ہی پھلے پھولے اور ترقی کرتی رہے اور ریاست میں سماج کے کمزور ترین افراد کا تحفظ ہو سکے۔ اویسی نے یوم تاسیس تلنگانہ کی 2023 میں منعقدہ تقاریب کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر کلکٹریٹ سنگاریڈی میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2014 میں تشکیل تلنگانہ کے بعد ریاست تلنگانہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قلیل عرصے میں تلنگانہ ترقی اور فلاح و بہبود میں ملک کی نمبر 1 ریاست بن چکی ہے۔ چیف منسٹر KCR کی مدبرانہ قیادت میں تلنگانہ امن و بھائی چارگی، خوشحالی اور ترقی کی گہوارہ بن چکا ہے۔ BRS تلنگانہ حکومت دراصل فلاحی حکومت کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر فراہم کردہ تحفظات یعنی مسلم تحفظات کو ختم کرتے ہوئے قبائلیوں کو دستوری طور پر تحفظات فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی وزارت سیاحت و ثقافت کی جانب سے شہر حیدرآباد کے تاریخی قلعہ گولکنڈے میں منعقدہ یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریبات کا مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آغاز کیا اور انہوں نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ دن تلنگانہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے کئی افراد نے اپنی جانیں قربان کی اور پانی، فنڈز اور ملازمتوں کے لیے تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست سب کی متحدہ جدوجہد کے ذریعے حاصل کی گئی ہے اور تلنگانہ صرف ایک خاندان اور پارٹی سے حاصل نہیں ہوا تھا۔